بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ دیٹ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج ہم انٹرنیشنل لاء کی ایک امپورٹنٹ ٹرم کو ڈسکس کریں گے، دیٹ از ایمیکس کیورائے. ایمیکس کیورائے لیٹن لینگویج کی ایک ٹرم ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے فرینڈ آف اے کورٹ. فرینڈ آف اے کورٹ ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسے گروپ آف پرسنس یعنی آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی ایک ایونٹ میں ڈائریکٹ پلیئر نہیں ہوتا. وہ پرسن یا وہ آرگنائزیشن کسی پرٹیکولر لیٹیگیشن یا کسی پرٹیکولر ایکشن کا ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس کی پارٹی نہیں ہوتا، لیکن کورٹ اس شخص کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ اس خاص میٹر کے بارے میں جو میٹر آف لاء ہے اس کے بارے میں وہ کورٹ کو کچھ بریف کر سکتا ہے، اور اس کی جو بریفنگ ہے وہ اس ڈسیشن کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا کوئی ایک پرٹیکولر جو لیٹیگیشن ہے، جو ایک پرٹیکولر ایکشن ہے، اس میں وہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے، وہ اس میں ڈائریکٹ انوالوڈ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کورٹ میں جا کے کیوں بریف کرتا ہے کورٹ کو اس کیس کے حوالے سے؟ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انڈائریکٹلی اس کے سٹیکس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. انڈائریکٹلی جو ڈسیشن آنا ہوتا ہے کورٹ کا، جو ورڈکٹ آنی ہوتی ہے کورٹ کی، وہ اس کے انٹرسٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. اس کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ جیسے امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن اگر اس نے کوئی انیشیٹو لیا، لا میکنگ کی، کوئی لیجسلیشن کی، تو جو اس کے چیلنجرز ہیں وہ چلے گئے کورٹ میں اور انہوں نے کہا کورٹ کو کہ یہ جو بائیڈن کے انیشیٹوز ہیں ان کو روکنا چاہیے. اور اب جو ڈائریکٹ یہاں پر پلیئرز ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اور جو اس کے کرٹیکس ہیں، جو اس کے چیلنجرز ہیں وہ ہیں. لیکن جو ادر آرگنائزیشنز ہیں اور انڈیویجولز ہیں وہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے جا کے کورٹ میں اپنی بریفنگ دی اور کورٹ کو ارج کیا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے انیشیٹوز ہیں دے مسٹ بی اپ ہولڈ، یعنی انہیں مینٹین رکھا جائے، انہیں برقرار رکھا جائے، بیکاز دے آر گڈ فار دس سوسائٹی. تو ان لوگوں کو جو کورٹ میں گئے اور جا کے انہوں نے اپنی بریفنگ دی، کورٹ کو جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیا، انہیں ایمیکس کیورائے کہا جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو ایمیکس کیورائے سمجھ میں آ چکا ہوگا. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.